والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وقال الله تعالى في مقام آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وقال الله تعالى في مقام آخر ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا صدق اللہ العظیم۔ منبر رسول پر جلوگر علماء ذوی الاحترام، مفتیان کرام، سادات کرام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج 31 نائٹ ہے اور بہت سارے لوگ آج کی رات اپنے دامن پر گناہوں کے دھبوں میں اضافہ کرتے ہیں اور وہ حرام کام کے مرتکب ہوتے ہیں جس کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا مسلمان نہ اپنے نفع کو سمجھ پا رہا ہے، نہ اپنے ضرر کو سمجھ پا رہا ہے، بلکہ آج کے مسلمان کی پوزیشن یہ ہے کہ اس راستے پر بھی چل پڑتا ہے جو راستہ اسے جہنم کی دہلیز تک پہنچا دے، اور اس طریقے کو بھی اپنانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو طریقہ مدینے کے تاجدار ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و جگر کو اذیت پہنچائے۔ آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا معاشرہ اس وقت کتنا بکھرا ہوا معاشرہ ہے اور کس حد تک غلط راستے کا مسافر ہمارے معاشرے میں بسنے والا انسان ہو چکا ہے کہ وہ دیکھتا ہی نہیں کہ شریعت کس چیز کی اجازت دیتی ہے اور کس چیز کی نہیں۔ جہاں دنیا چلی وہاں ہم چلے، چاہے وہ راستہ حرام ہو، چاہے وہ راستہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہو۔ آپ شاید نہیں جانتے کہ اس وقت پوری دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ مسلمان اسلام پر ثابت قدم نہ رہ سکے، اس کی زندگی سے اسلام کا فاصلہ بڑھ جائے، بلکہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کا رشتہ اسلام سے ٹوٹ جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ترتیب یہ ہوتی ہے
پہلے بے عمل بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد بے ایمان بنایا جاتا ہے۔ ایک انسان جب بے عملی کا شکار ہو جائے تو پھر اس کے لیے ایمان سے ہاتھ دھونا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ میں اس کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ بارش کے موسم میں جب آپ چلتے ہیں تو آپ اپنے کپڑوں کو بچا بچا کے چلتے ہیں کہ کوئی چھینٹا آپ کے کپڑے کے اوپر نہ گرے اور آپ کا کپڑا داغدار نہ ہو جائے۔ آپ بارش کے موسم میں جب دامن بچا بچا کے چلتے ہیں اور اس کے بعد اگر اچانک دو چار چھینٹے کپڑے پر اڑ گئے تو پھر آپ اپنے کپڑے کو بچانا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے کپڑے کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ اب جتنے داغ لگنے ہو لگنے دو، داغ تو کچھ لگ ہی چکے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے جب انسان پہلے بے عملی کا شکار ہوتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، روزے چھوڑتا ہے، حلال چھوڑتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑتا ہے اور گناہ اس کی زندگی جب بن جاتی ہے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھونے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اگر ہم دیکھیں وہ کون سے گناہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں نہیں پنپ رہے، وہ کون سی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پنپتی نظر نہیں آتی۔ اتنا بڑا مجمع ہے، ہر شخص اپنے ضمیر کے اندر اور اپنے دل میں اور اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہ اس کی زندگی کتنی گناہ آلود ہے اور اس کی زندگی کتنی نیکی سے بھرپور ہے۔ تو آپ محسوس کریں گے ہمارا اٹھنے والا قدم صبح ہو یا شام ہو، رات ہو یا دن ہو، ہمیں نیکی کی فکر کم رہ گئی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی فکر کم رہ گئی، نفس کی اطاعت کی فکر زیادہ رہ گئی۔ نفس گناہ کی طرف ابھارتا ہے، ہم گناہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ نفس برائی کی طرف ابھارتا ہے، ہم برائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ نفس ہمیں آوارگی کی طرف ابھارتا ہے، ہم آوارگی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج اگر پاکیزہ نوجوان تلاش کرنا ہو تو اللہ ماشاءاللہ بہت مشکل ملے گا کوئی پاکیزہ نوجوان، اور ایسے ہی اگر آج کے دور کے اندر پاکیزہ بچی تلاش کرنا ہو تو یہ بھی بڑا ڈیفیکلٹ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کو گناہ کے اندر دھکیل دیا گیا اور ہمارا معاشرہ اب گناہ کو گناہ سمجھ کر نہیں کر رہا، گناہ کو ضرورت سمجھ کے کر رہا ہے کہ یہ تو آج کے دور کی ضرورت ہے۔ اب آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں ایک گناہ کی طرف آج میں آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں گا تاکہ اس گناہ کی مذمت بھی آپ محسوس کر سکیں، اس کے نقصانات بھی محسوس کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ اس گناہ کے حوالے سے مسلمانوں کے رجحان کو دیکھ سکیں اور لاشعوری طور پر آج مسلمان اس گناہ کے اندر کتنا ڈوبتا چلا گیا اور ڈوبتا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ محسوس کر سکیں۔ سب سے پہلے جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیت کریمہ کے حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں رب قدیر جل جلالہ نے ایک بات کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر! کون سی بات اللہ پسند نہیں فرماتا؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اللہ اکبر! قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کھلے عام بری بات کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اب یہ کھلے عام بری بات تو آپ دیکھیں گے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس میں فحش گوئی بھی آ گئی، اس میں جھوٹ بھی آ گیا، اس کے اندر غیبت بھی آ گئی، اس کے اندر آوارگی کی باتیں بھی آ گئی اور اس کے اندر اللہ کی ناپسندیدہ باتیں بھی آ گئی۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، اللہ ایسی بات کو پسند نہیں کرتا، اللہ عز و جل ایسی گفتگو کو پسند نہیں کرتا جو بری ہو، علل اعلان کی جا رہی ہو۔ آج ہم دیکھیں یہ بری بات پھیل رہی ہے، یہ بری باتوں کو پھیلایا جا رہا ہے اور پھیلایا ہی نہیں جا رہا بلکہ اس کی طرف رغبت بھی بڑھ رہی ہے اور اس کی طرف بچوں کو ماں باپ مائل بھی کر رہے ہیں۔ وہ بری بات کون سی ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا، فحش بات۔ اب اسی کو گانے کے اندر آپ لے لیں،
کہ گانے کے اندر ہوتا کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ فحش بات ہے، یہ بری بات ہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ آج 31 نائٹ ہے، گانوں کی بھرمار چلتی ہوگی، میوزک کی بھرمار چلتی ہوگی، اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ بڑی ہوٹلوں کے اندر لوگ بیٹھ کر 12 بجے کا منظر دیکھنے کو بے چین نظر آتے ہوں گے، اور بڑے شہروں کے اندر انسان کسی ایسے اسپورٹ پہ چلا جائے گا جہاں پر جانے کے بعد 31 نائٹ کے 12 بجے کے منظر کو وہ دیکھ سکے۔ وہاں چل کیا رہا ہوگا؟ گانے چل رہے ہوں گے، میوزک چل رہی ہوگی، ڈانس چل رہا ہوگا، آوارہ گردی چل رہی ہوگی، شراب پی جا رہی ہوگی، ناچا جا رہا ہوگا، عیاشی کی جا رہی ہوگی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور اللہ کو کیا پسند نہیں ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے، جو ہمیں پسند ہم وہی کریں گے، جو اللہ کو پسند ہے ہمیں اس کا خیال نہیں۔ لیکن اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بندہ اگر اللہ کی پسند کا خیال کرے اور اللہ کی ناپسند کا بھی خیال کرے، جو اللہ کو پسند ہو اسے اختیار کرے، اور جو اللہ کو پسند نہیں ہے اسے اگر بندہ چھوڑ دیتا ہے تو اس بندے سے میرا مولا محبت فرماتا ہے، اور جب اس سے محبت فرماتا ہے تو اس کی زندگی کو سکون سے بھر دیا کرتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، اللہ والوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا وہ کبھی اپنی پسند کا خیال کرتے ہی نہیں تھے۔ اپنی تو پسند بڑی عجیب عجیب ہوتی ہے، اپنی پسندوں کا کیا اعتبار۔ آج ذرا سوچو، آج کے نوجوان کی پسند کیا ہے، آج کے انسانوں کی پسند کیا ہے، آج کے مسلمانوں کی پسند کیا ہے۔ ذرا گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا، آج کا مسلمان پسند کرتا ہے تو گناہوں کو پسند کرتا ہے، آج کا مسلمان پسند کرتا ہے گندی پکچروں کو پسند کرتا ہے، آج کا مسلمان پسند کرتا ہے گاڑیوں کے اندر گانے رکھنا پسند کرتا ہے، آج کا انسان پسند کرتا ہے شادیوں میں ڈھول باجے تاشے باجے تماشے، اسے پسند کرتا ہے۔ آپ ذرا دیکھو، یہ آج کے مسلمان کی پسند، اور پھر دعویٰ کیا، ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم تاجدار کربلا سے محبت کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، تاجدار کربلا کی زندگی میں ایک سخت وقت آیا، ایک سخت وقت آیا، اور ایسا وقت آیا جو اللہ عز و جل کے کلمے کی بلندی کے لیے اور دین کی سر بلندی کے لیے ایک قربانی دینے کا وقت آیا۔ وہاں بھی پسند کی بات آئی، ایک اپنی پسند، ایک رب کی پسند، ایک اپنی پسند، ایک مدینے کے تاجدار کی پسند۔ جب دو پسندوں کا تقابل ہوا، اپنی پسند کا، رب کی پسند کا، اپنی پسند کا، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا، تو امام حسین نے اپنی پسند کو اللہ کی پسند پہ قربان کر دیا، نبی کی پسند پر قربان کر دیا۔ اب سمجھاتا ہوا چلوں، شاید کہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کسی بھی مسلمان سے پوچھو تمہاری پسند اور تمنا کیا ہے، وہ مسلمان کہے گا مدینہ جانا چاہتا ہوں، مدینہ میری پسند ہے، مدینے کی زیارت نصیب ہو جائے، مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے۔ اور پھر یہی بندہ اگر مدینے پہنچ گیا تو مدینے جانے کے بعد صرف 1 ہفتہ رکا، 4 دن رکا، 1 مہینہ رکا، 1.5 مہینہ رکا، لیکن جب مدینے سے نکلتا ہے تو گنبد خضرا کو تکتا ہوا، روتا ہوا، بلکتا ہوا، تڑپتا ہوا وہاں سے نکلتا ہے اور کہتا ہوا نکلتا ہے، حضور یہ میری آخری حاضری نہ ہو، مجھے بار بار یہاں کی حاضری نصیب ہو، آخری وقت مدینے میں 2 گز زمین نصیب ہو۔ یہ میری بھی پسند ہوگی، آپ کی بھی پسند ہے، یہ سب کی پسند نظر آتی ہے۔ میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام حسین تو مدینے میں پلے، امام حسین مدینے میں بڑے ہوئے، امام حسین نے مدینے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست کرم پکڑ کر اور تھام کر مدینے کی گلیوں میں چلے۔ یہ وہی تو مدینہ ہے جس
جس مدینے کے اندر موجود مسجد نبوی شریف میں جب امام حسین تشریف لاتے تو سرکار منبر سے اتر کر ان کو اٹھا لیا کرتے. یہ وہی تو مسجد نبوی شریف ہے جہاں پر امام حسین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آقا سجدے میں ہوتے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حضور پر سوار ہو جاتے سرکار سجدے کو طویل کر لیتے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مدینہ میری بھی پسند ہے, مدینہ آپ کی بھی پسند ہے, اور جس کی زندگی کا بیشتر حصہ مدینے کے اندر گزرا ہو وہ امام حسین, ان کی بھی پسند مدینہ ہی تو تھی. لیکن ایک وقت آ گیا کہ اے حسین یا تو مدینے میں رہو یا کربلا جا کر میرا دین بچاؤ. امام حسین نے سوچا مدینے میں رہنا میری پسند ہے اور کربلا میں جا کر دین کو بچانا یہ میرے خدا کی اور نبی کی پسند ہے. حسین نے اپنی پسند کو جب قربان کر کے کربلا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی پسند کا خیال کیا, صدیاں گزر گئی, حسین کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں. آج ہم سے بہت زیادہ قربانی نہیں طلب کی جاتی. ہم پوری زندگی اللہ کی ناپسند چیزوں کے اندر گزارتے ہیں. گانے کی آواز اللہ کو ناپسند, میوزک کی آواز اللہ کو ناپسند, غیبت اللہ کو ناپسند, چغلی اللہ کو ناپسند, یہ ساری چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ ان ناپسند چیزوں سے اپنا رشتہ توڑ دیں؟ نہیں. بلکہ لمبے سفر کے لیے اگر گاڑی لے کر جاتے ہیں تو اس میں بھی میوزک کی فکر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اگر یہ گانے نہیں چلیں گے تو نیند آ جائے. گاڑی میں گانے, کچن میں گانے, بیڈ روم کے اندر گانے, ہر جگہ گانے. یہ آواز میرے رب کو ناپسند ہے. جب یہ حدیث میری نظر سے گزری جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو آوازیں اللہ کو ناپسند ہیں, ایک گانے کی آواز اور ایک نوحے کی آواز. کسی کے انتقال پر جو آدمی نوحہ کرتا ہے, ماتم کرتا ہے, شکوہ شکایت کرتا ہے, یہ آواز بھی اللہ کو ناپسند ہے اور گانے کی آواز بھی ناپسند ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گانا دل میں اس طرح سے نفاق کو پیدا کرتا ہے جیسے پانی زمین سے اناج کو پیدا کرتا ہے. گانا سننے کے بعد انسان کا دل, انسان کا جسم, انسان کا وجود آپے سے باہر ہو جاتا ہے. جہاں میوزک سنی تھرکنا شروع, جہاں میوزک سنی انسان کی پوزیشن آپے سے باہر ہو گئی. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ہم اور آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے انشاءاللہ, اور خوب اچھی طریقے سے منائیں گے. لیکن یہاں میں آپ کو بتاؤں جب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائی جاتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کو بیان کرتے ہیں, آمد کے اسباب کو بیان کرتے ہیں, آمد کی وجہ کو بیان کرتے ہیں. حضور اس لیے آئے, حضور تزکیے کے لیے آئے, حضور کتاب و حکمت کی تعلیم دینے آئے, حضور رحمت للعالمین بن کر کے آئے, حضور بشیر و نذیر بن کر کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری چیزیں ہم پیش کرتے ہیں. میں آپ کو حضور کی آمد کا ایک اور مقصد بھی آج آپ کے سامنے بتا دوں, اور پھر میں آپ سے پوچھوں اے رسول اعظم کی میلاد منانے والوں, کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اس مقصد کو بھی پیش نظر رکھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مزامیر کو توڑنے کے لیے آیا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جو لوگ گانے
सुनने के आदी हैं, म्यूजिक सुनने के आदी हैं। फरमाया गया कल बरोज़े क़यामत उनके कानों में जहन्नम का पिघलाया हुआ सीसा डाला जाएगा। आप जानते हैं ये गानों का सिस्टम शुरू क्यों किया गया? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें, जब रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों को कुरान सुनाते और कुरान सुनने के बाद लोगों की जिंदगियों में इनकलाब पैदा होता, लोगों की जिंदगियों में तब्दीलियां पैदा होती, लोगों की जिंदगी पर कुरान का असर शुरू होता, उस वक्त के लोगों ने मंसूबा बनाया कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कुरान को सुनने के बाद लोगों की जिंदगियों में तब्दीली पैदा होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐ मुसलमानों, जरा तुम अपने बारे में सोचो, जरा गौर करो कि क्या कुरान सुनना तुम्हें पसंद है? क्या कुरान की आयतों का असर दिल पर होता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुरान सुनना बोझ बन गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुरान सुनने में मजा नहीं आता? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुरान से दिलचस्पी बिल्कुल खत्म हो चुकी हो? अगर ये कैफियत बन चुकी है तो अपने ईमान की खैर मनाओ। याद रखें, अब सीने में ईमान जो है वो टिमटिमाते दिए की तरह है। अगर कुरान सुनने के अंदर दिलचस्पी नहीं है और कुरान सुनने पर तबीयत के अंदर बोझ पैदा होता है तो डरो, तुम्हारे दिल पर कहीं ऐसा तो नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने मोहर लगा दी हो और कहीं परवरदिगार जल्ल जलालहू ने नापसंदीदगी तुम्हारे लिए मुसल्लत कर दी हो। आइए मैं आपको बताऊं, आज के लोग गाने में दिलचस्पी रखते हैं, गजलों में दिलचस्पी रखते हैं, कुरान में दिलचस्पी नहीं रखते। मैं इसके हवाले से आपको समझाऊं, जब रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ पढ़ा करते थे, सिद्दीक अकबर जब कुरान पढ़ा करते थे तो लोग जमा हो जाते, कुरान सुनने के लिए जमा होते और कुरान सुनकर उनकी जिंदगियां बदलती हुई नजर आती। अल्लाह अकबर, जब उस वक्त महसूस किया गया कि कुरान के असरात लोगों पर मुरत्तब हो रहे हैं तो एक टोले ने प्लान बनाया कि जब हुजूर कुरान पढ़ें तो लोग न सुने। अब इसके लिए क्या किया गया? अजम से, तवज्जो चाहूंगा, अजम से किस्से कहानी की किताबें मंगवाई गई और उसके बाद जब कुरान पढ़ा जाता तो एक टोला एक जगह पर बैठकर किस्से सुनाता, कहानी सुनाता, लहव बातें करता ताकि लोग उसमें दिलचस्पी लें और उसके अंदर मसरूफ हो जाएं और इसी तरह से शोर करते, चिल्लम चिल्ली करते ताकि कुरान की आवाज कानों तक न पहुंचे। इसी को कुरान ने मेंशन किया, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन वल्गौ फीह। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा लगाएं, कुरान सुनने के सिलसिले में लोगों को रोका गया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये बात अपनी जगह पर मुसल्लम नहीं है कि आज हमारे यहाँ भी सिस्टम ये हो गया, बेहतरीन कारी आकर अगर कुरान की तिलावत करता है तो किसी पर फर्क नहीं पड़ता, कुरान की तिलावत बोझ बनती जा रही है। माअज़ल्लाहि मिन ज़ालिक। मैं एक वाकया आपके सामने पेश करूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे बताइए, किस हाल में मरना मुसलमान पसंद करेगा? मुसलमान तो कुरान के पढ़ते हुए, सुनते हुए, ईमान की हालत में ही तो मरना पसंद करेगा। अब मेरे नौजवान भाई, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, कान खोल करके सुनो, बड़ी आसानियां पैदा हो चुकी हैं, मोबाइल आ चुका है। अब कान के अंदर आप जो है ईयरफोन लगा लें या एयरपोर्ट लगा लें और उसके बाद चलते हुए सब कुछ सुनते जाएं। जरा अपने मोबाइल के अंदर जांच करके देखना, जरा गौर करना कितने गाने तुमने डाउनलोड किए हैं, कितने गाने उसके अंदर मौजूद हैं, तुम कितने गाने सुना करते हो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि इस तरीके से वो नींद के लिए कोशिश करते हैं कि गाने लगाकर, एयरपोर्ट कान के अंदर है या ईयरफोन कान के अंदर है, लगा के सुनते रहते हैं और सो जाते हैं। अगर इसी तरह से सुनते सुनते सिर्फ टेम्पररी नहीं परमानेंट सो गए तो क्या होगा? अब यहां मैं जो नुक्ता अर्ज करना चाहता हूं, गौर से सुनो।
کوئی شخص احرام پہن کر حج کے لیے گیا اور اس کے بعد اس کی موت واقع ہوئی، ہر سال اس کے نام اعمال میں حج کا ثواب بھی لکھا جائے گا، اور جب وہ قبر سے اٹھے گا تو احرام کی حالت میں اٹھے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تم اچھی حالت میں مرتے ہو تو تمہارا حشر بھی اچھی حالت میں ہوتا ہے، تو کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ جب تم قبر سے اٹھو تو گانے کی آواز کے ساتھ اٹھو؟ کون جانتا ہے کہ کب وہ مرے گا؟ کون جانتا ہے کہ وہ کہاں مرے گا؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کی موت کس زمین پر موجود ہے، کس زمین پر لکھی ہوئی ہے اور کس زمین پر ہوگی۔ آپ جانتے ہیں درد بھرا ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، بوڑھا انسان جس کی پوری زندگی گانے سننے کے اندر گزری، آزادانہ ماحول کے اندر گزری، گناہوں کے اندر گزری، برائیوں میں گزری، غزلوں کا شوقین، مزاج اس کے مزاج کے اندر عشق بھرا پڑا تھا اور گانوں اور غزلوں کا شوقین تھا وہ شخص۔ جانتے ہیں جب زندگی کا آخری وقت آیا تو اس نے یہی کہا میوزک لگاؤ تھوڑا سا ریلیکس ملے گا۔ ہاسپٹل کے اندر اس کے لیے، اور آج بھی میں نے تو کئی ہاسپٹل دیکھے اور یہاں بھی بڑی ہاسپٹلوں میں جا کر دیکھیے سامنے ٹی وی کا اسکرین لگا ہوتا ہے، پیشنٹ کو پکچر دکھائی جاتی ہے، پیشنٹ کو گانے دکھائے جاتے ہیں، اور مرنے کی دہلیز پر پہنچنے والا انسان اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک بوڑھا جب بستر مرگ پر تھا اور جب گانے اس کے لیے لگائے گئے، اس نے کہا گانا بند مت کرو، میوزک سے مجھے تھوڑا سا ریلیکس ملتا ہے۔ اتنے میں ایک مولانا صاحب مسلمان سمجھ کر اس کی عیادت کے لیے پہنچے، بچوں کے کہنے پر پہنچے تو گانا چل رہا تھا۔ مولانا صاحب نے گانا بند کروایا اور گانا بند کروانے کے بعد ان کے گھر والوں سے کہا قرآن شریف لگا دو، اس کی تلاوت لگا دو، سنتے سنتے موت آ جائے گی تو اچھا ہوگا۔ آپ سنیے، غور سے سنیے اور اپنا احتساب کریں، خود کا احتساب، میں کسی اور کے بارے میں نہیں کہتا، اپنا احتساب کریں۔ ہوا یہ کہ گانا بند کر دیا گیا، میوزک بند کر دی گئی اور تلاوت کی کیسٹ لگائی گئی۔ جیسے ہی تلاوت کی آواز اس کے کانوں تک پہنچی، اس کی طبیعت بے چین ہو گئی۔ کہا کیا تم نے شروع کر دیا؟ یہ کیا تم نے شروع کر دیا؟ یار جلدی بند کرو، پہلے والی پوزیشن رکھو، گانے لگاؤ۔ جیسے ہی قرآن شریف کی تلاوت کو بند کر کے گانے کی آواز اس کے کانوں تک پہنچائی گئی، اس کی روح نکل گئی۔ میں حیران ہوں، یا اللہ، اپنی قوم کی دلچسپی کو اگر میں دیکھوں، بہنوں کی دلچسپی کو دیکھوں، بھائیوں کی دلچسپی کو دیکھوں، تو انہی چیزوں میں دلچسپی زیادہ نظر آ رہی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنے بارے میں ہم سوچیں، اپنے بارے میں آج آپ اپنے بارے میں سوچیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، کیا سننا آپ کو زیادہ پسند ہے اور کیا سنتے ہیں آپ؟ کتنا قرآن اور مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سنتے ہیں اور کتنے گانے اور غزلیں سنتے ہیں؟ میری بہنیں بھی سوچیں اور آپ بھی سوچیں، تو آپ کا ضمیر اندر سے ملامت کرے گا،
کہ قرآن کی تلاوت سن کر طبیعت معاذ اللہ بے چین ہو جاتی ہے، اور گانے سن کر کے طبیعت کے اندر پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے۔ خدا کے بندو ذرا اتنا تو سوچو، گانے اور غزلیں سن کر کے رو رہے ہو، اگر رونا ہی ہے تو قرآن سن کر کے رو، کہ قرآن سن کر کے رونا یہ بھی مدینے کے تاجدار کی سنت مبارکہ ہے۔ اب سنیے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میوزک کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتی اپنے دولت کا دل، ایک ننھی سی بچی آئی، 6 سال کی کم و بیش، ننھی سی 6 سال کی بچی، میری بہنیں غور سے سنیں، 6 سال کی بچی آئی، اس کے پیر میں گھنگرو تھے، پازیب تھے، اور اس پازیب کی آواز ام المؤمنین کے کانوں سے ٹکرائی، بے چین ہو گئی، بے قرار ہو گئی، پازیب نکالا اس بچی کے پیر سے، اور جو جملہ ارشاد فرمایا، غلامان رسول اپنے سینے میں اس جملے کو نقش کر لیں، فرماتی ہیں بیٹی یہ وہ آواز ہے جو میرے محبوب کو پسند نہیں تھی، میرے محبوب کو پسند نہیں تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جا رہے تھے، اور کہیں سے بانسری کی آواز آئی، جیسے ہی بانسری کی آواز جہاں سے آ رہی تھی، آپ نے کان میں انگلیاں ڈالی اور کنارے سے دوسرے راستے سے نکل گئے۔ دیکھنے والوں نے دیکھ کر کے کہا، اے عبداللہ ابن عمر، یہ تم نے کیا کیا کہ مطلب کان میں انگلیاں ڈال دی بانسری کی آواز کو سن کر؟ قربان جائیے ان کے جواب پر، ارشاد فرماتے ہیں یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، میں نے اپنے نبی کو جیسا کرتے دیکھا ویسا ہی میں نے کیا ہے۔ کہاں بانسری کی آواز سے کان میں انگلیاں ڈالنا، اور کہاں شادی بیاہ کی تقاریب اور گاڑی گھر کے اندر ان چیزوں کو شامل کرنا؟ کیا جواب دو گے؟ اللہ کو بھی کیا جواب دو گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا جواب دو گے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پاک تھا، اللہ، ایک گویہ بہت زبردست اس زمانے کے اندر وہ گایا کرتا تھا، بڑا مشہور تھا، لیکن پھر اس کی عمر جب زیادہ ہو جائے تو پھر آواز دم توڑ دیتی ہے، اب کوئی اس سے گانا بھی نہیں سنتا تھا، اور اس کی آواز میں وہ چاشنی بھی نہیں رہ گئی تھی، اب یہی گانا اس کی روزی تھی، گویہ تھا۔ جب دیکھا کہ اب کام کاج نہیں چل رہا تو چلا گیا قبرستان، اللہ، قبرستان جا کر کے بیٹھ گیا، اور قبرستان میں، قبرستان کے متعلق بھی ملتا ہے کہ جنت البقیع میں جا کر کے بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا جب تک آواز ساتھ دیتی تھی لوگ گانے سنتے تھے، مجھے دیتے تھے، اب تو آواز بھی ختم، اور اب آمدنی کا ذریعہ بھی ختم، لیکن میرے کریم تو میرا رزاق ہے نا، تو روزی دینے والا ہے، تو قادر مطلق ہے میرے مولا، میں نے آج تک جتنے بھی گانے گائے تھے آج میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اے میرے کریم میرے گناہ کو تو معاف بھی فرما دے گا، اور جس طرح دوسرے بوڑھوں کو تو روزی عطا فرماتا ہے مجھے بھی اسی طریقے سے روزی عطا فرمائے گا۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے، آواز آتی ہے، عمر میرا ایک بندہ قبرستان کے اندر پریشان حال ہے، جاؤ
جا کر کے اس کی خبر گیری کرو۔ فاروق اعظم فوراً اٹھے اور اٹھ کر قبرستان جب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بوڑھا شخص وہاں پر پریشان حالی میں بیٹھا ہوا ہے۔ فاروق اعظم نے دیکھا کہ اس کے علاوہ تو کوئی اور نظر نہیں آتا۔ اس نے فاروق اعظم کو دیکھا تو وہ بھاگنے لگا۔ فاروق اعظم نے فرمایا بھاگ نہیں، بھاگ نہیں، میں آیا نہیں، میں بھیجا گیا ہوں۔ میں آیا نہیں، میں بھیجا گیا ہوں۔ وہ قریب آیا، حضور کس نے بھیجا ہے آپ کو؟ کہا میرے کریم نے بھیجا ہے، تو نے جو توبہ کر لی تیری توبہ کو میرے کریم نے قبول فرما لیا، اور تیری روزی کے انتظام کا بھی پروردگار تیری روزی کا بھی اللہ عز و جل نے انتظام فرما دیا ہے، اب تجھے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا میرے کریم نے اتنی جلدی میری سن لی؟ میں تو زندگی پر اس کی نہیں سنتا رہا، لیکن تھوڑی سی پریشانی میں میرے مولا کو میں نے یاد کیا اور میرے کریم نے اتنی جلدی میری سن لی۔ اے کریم تیری عظمتوں پر قربان، اتنا کہہ کر اس کی روح پرواز کر دی۔ ذرا سوچو، ہم اس قادر مطلق کے بندے ہیں جو رحمان الرحیم ہے۔ جب اس کی طرف کوئی پلٹتا ہے، ایک بالش پڑتا ہے، تو اس کی رحمت ایک ہاتھ اس کے استقبال کے لیے بڑھنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ چھوڑ دو گانوں سے دلچسپی، چھوڑ دو خرافات سے دلچسپی، چھوڑ دو وقت کو ضائع کرنے سے دلچسپی۔ مسلمانوں، ناکامی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان ساری چیزوں میں دلچسپی اپنی بڑھا لی جن چیزوں کی بنیاد پر ہم تباہ ہو جائیں، ہم برباد ہو جائیں۔ یہ گانے نفاق پیدا کرتے ہیں، یہ میوزک انسان کی زندگی کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے یاد آ رہا ہے حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ۔ کیا میں لمبی تقریر کروں اور کیا میں آپ کے سامنے پیش کروں؟ سلسلہ قادریہ کے بڑے عظیم بزرگ ہیں حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایک بڑے خطیب آئے ہوئے تھے مسجد کے اندر، خطاب فرما رہے تھے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر ادھر ہوا، دیکھا تو مجمع لگا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر رکے اور خطیب نے خطابت کے دوران اس طریقے سے فرمایا، کافی دیر سے آپ سن رہے ہیں، تھوڑا سا اور سن لیجئے۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیفیت بدل گئی۔ غور سے سنیے گا، میں حاصل تقریر جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کیا مولانا آپ اتنی لمبی تقریر کرتے ہو، صرف دو باتیں بتا دو۔ غور سے سنیے، حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کیا اتنی لمبی تقریر کرتے ہو، صرف دو باتیں بتا دو۔ حضور کیا دو باتیں؟ انہوں نے دیکھا، جانتے تھے کہ ولی کامل ہیں۔ کہا حضور آپ بتا دیں کیا دو باتیں؟ کہا بس اتنا بتا دو کہ رب یہ فرما رہا ہے کہ سب کچھ تو تیرے لیے میں نے پیدا کیا، تجھے تو میرے لیے پیدا کیا، تو کس کے لیے زندگی گزار رہا؟ سب کچھ تو تیرے لیے پیدا کیا، بندوں کو بتاؤ، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ میرے بندوں سب کچھ تمہارے لیے، اللہ نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، اور تمہیں تو رب نے اپنے لیے پیدا کیا۔ تم سب کے بنے، رب کے نہیں بنے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس بات کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو کہ اللہ کے بننے کی کوشش کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بننے کی کوشش کرو، اور جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام فرما دیا ان چیزوں سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرو، ورنہ سچویشن یہ ہوگی
کہ کبھی بھی کامیابی ہمارا مقدر نہیں بن سکتی. صحابہ کی کامیابی کی وجہ، ان کی کامرانی کی وجہ اور ان کی سربلندی کی وجہ سب سے بڑی یہی تھی، وہ اپنی پسند کو نبی کی پسند پر قربان کر دیتے. اگر آج کے روح پرور سنی اجتماع میں آنے والوں تم نے یہ عہد کر لیا کہ ہم گناہ سے رشتے کو توڑ دیں گے اور نیکی سے رشتے کو جوڑ دیں گے اور ہر خرافات سے اپنے وجود کو بچائیں گے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. آج یہ درس لے کر کے یہاں سے اٹھیں کہ ہم خود بھی پرفیکٹ ہوں گے اور دوسروں کو بھی پرفیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اپنی پہچان بناؤ، اپنی آئیڈینٹی بناؤ. گناہ تمہاری پہچان نہ ہو، جہالت تمہاری پہچان نہ ہو، ناچ گانا باجا تماشا تمہاری پہچان نہ ہو. میں آپ کو بتاؤں شادیوں میں زیادہ تر خرافات اس لیے ہوتے ہیں کہ عورتیں گھر میں شوہروں پر، گھر والوں پر پریشر ڈالتی. ارے کیا اس طریقے سے. میں خود آپ کو میری زندگی کا ایک واقعہ بتاؤں. میری چھوٹی بہن کی شادی تھی تو میں نے یہی سختی لگا دی تھی کہ بھئی یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی، خرافات وغیرہ. تو ہماری رشتے کی ایک عورت نے یہ کہا تھا، کیا بیٹا تو عجیب آدمی ہے، یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں، تو کیا شادی ہے کہ گھر میں میت ہو گئی ہے؟ یعنی اگر شادی میں دھوم دھڑاکے نہ ہوں، گانے باجے نہ ہوں تو آدمی اس کو میت سے تعبیر کرتا ہے. کبھی حضور کی شادی آپ نے پڑھی؟ کبھی مولا علی کا نکاح آپ نے پڑھا؟ پڑھو اسے، سمجھو اسے اور دیکھو اسے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اور آج کے اس روح پرور سنی اجتماع میں جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو ذہن میں بٹھا کر کے چلو. جب آپ کی اور ہماری پسند اللہ اور اس کے رسول کی پسند سے ٹکرا جائے تو اپنی پسند کو اللہ اور اس کے رسول کی پسند پہ قربان کر دینا. اللہ عز و جل دنیا میں بھی سرخ روئی اور آخرت میں بھی سرخ روئی عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی سے جڑو، اس کے ہفتہ واری اجتماع میں شریک ہو، اس کے قافلے کے اندر جایا کرو تاکہ آپ کا ماحول اچھا ماحول بنے. میری ابھی پرسوں امریکہ میں میرے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ حضرت امریکہ کے اندر ایک بڑی تعداد لوگوں کی اسٹریس اور ڈپریشن کی شکار ہے. میں نے کہا ہاں، جن کے پاس دین نہیں ہوگا اور وہ آزمائش میں گرفتار ہوں گے نا تو وہ ڈپریشن کے شکار ہو جائیں گے. لیکن ایک مسلمان اگر پریشانی کی چکی میں پیسا بھی جا رہا ہے لیکن اگر دین اس کی زندگی میں ہے تو وہ خودکشی نہیں کرے گا، مصلی بچھا کر اپنے رب کو یاد کرتا نظر آئے گا. دینی ماحول بناؤ، اپنے بچوں کو دین سے مضبوط کرنے کی کوشش کرو.